آپ واپس سے ریسرچ پیپرز کی دنیا میں چلے جائیں. آج کل آپ کی گفتگو کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ کسی نیوز پیپر کے ایڈیٹر لگتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ آل راؤنڈر ہے, آپ اس میں بھی بات کریں اس میں بھی بات کریں. یہ ضروری نہیں ہوتا. کبھی کبھی انسان کسی موضوع پر بات نہ بھی کرے تو اچھا ہے. تو انجینئر صاحب کہیں آنے والے وقتوں میں آپ معذرت سے آنے والے وقتوں میں الیکشن کا اعلان نہ کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ انتخابی نشان بلہ جو ہے عمران خان کا نہیں مجھے دیا جائے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. آج میں برادر عزیز انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظہ اللہ ان کو ایک برادرانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں. یہ بہت سارے لوگوں کے دلوں کی آواز بھی ہے اور پبلکلی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کل وہ جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں بہت سارے ان کے چاہنے والوں سے جب میری بات ہوتی ہے تو ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ ہم انجینئر مرزا صاحب کو ایک مرتبہ پھر سے ریسرچ کرتے ہوئے اور تحقیق کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن موضوعات کے اوپر وہ پہلے بات کیا کرتے تھے اور جس طرح تحقیق کے ساتھ وہ واپس اسی جگہ پہ آئے. یعنی آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ انجینئر مرزا صاحب سیاست میں کود گئے ہیں اور بالکل یوں دکھائی دے رہا ہے کہ جو بھی ان کے انٹرویوز دیکھے گا یا پوڈ کاسٹ تو ایک پارٹی کا حصہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے کسی پارٹی سے ذاتی یا جماعتی طور پر کوئی تعلقات ہیں یا نہیں ہیں, وہ کسی پارٹی کا سیاسی پارٹی کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن بہرحال آج کل جس طرح سے وہ انٹرویوز دے رہے ہیں تو وہ ایک پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں. اور اس لیے میں آج برادر عزیز انجینئر مرزا صاحب کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ واپس سے ریسرچ پیپرز کی دنیا میں چلے جائیں. آج کل آپ کی گفتگو کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ کسی نیوز پیپر کے ایڈیٹر لگتے ہیں. افسوس کے ساتھ معذرت سے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ انجینئر صاحب کو بہت جلد اصلاح کی بات بری لگ جاتی ہے اور انجینئر صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے اوپر اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کو درگزر کر دیتا ہوں, معاف کر دیتا ہوں, سیریس نہیں لیتا ہوں, سنجیدہ نہیں ہوتا ہوں. لیکن مجھے معلوم ہے مرزا صاحب سے ایک مرتبہ پہلے میں نے گفتگو کی تھی ایک ویڈیو میں حدیث ثقلین کے حوالے سے. اگلے دن مرزا صاحب نے جو رویہ دکھایا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. پھر چونکہ مرزا صاحب کی جو توحید ہے وہابی افکار کے اوپر مبنی ہے, مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں, مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو مشرک کہتے ہیں, یہ وہابیت ہے. اور وہابیت تکفیریت ایک چیز ہے, اس پر میرا ان کے ساتھ اختلاف ہے بلکہ تمام علماء کا. اس کے بعد پھر اور میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا, جس توحید اور کی فکر کے وہ علمبردار ہیں وہ شیطانی توحید ہے. اور آج بھی میں اس جملے کے اوپر قائم, اور یہ میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کا جملہ ہے. یہ وہابیوں کی توحید یعنی خوارج کی توحید جس میں آپ دوسرے مسلمانوں کو مشرک کہیں. اس پر مرزا صاحب نے پوری ایک قنوت پڑھی وغیرہ, میں اس کو یاد نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے یہ بات یاد اس وقت آتی ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو جس طرح انہوں نے اہل البیت کے حوالے سے گفتگو کی, بنو امیہ کے ان حکمرانوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے اہل البیت کے اوپر مظالم کیے, ان کی پہچان کرائی اور اس بارے میں انہوں نے گفتگو کی, تو یہ ایک اچھے ان کے کارنامے ہیں جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے آپ اس میدان میں کودنے کے جو کہ سیاست کا میدان ہے, یہاں پر آئیں اور یہاں پر گفتگو کریں, اور آپ کی ساری گفتگو جو سوشل میڈیا پر ہے, جو آپ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, کس طرح سے لوگ آپ کے بارے میں گفتگو کیے جا رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, کیونکہ اب آپ نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ کی حمایت کا جو سارا کا سارا پلڑا ہے, آپ چاہے لاکھ کہتے رہیں کہ میرا ان میں سے کسی تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, اب لاکھ کہے, لیکن جب آپ ایک مرتبہ اس میں کود گئے اس میدان میں نا, تو پھر یاد ہے آپ کو کہ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح مذہبی طبقات میں ہے کہ جب آپ نے ایک مرتبہ اہل البیت کی بات کر دی تو اب چاہے آپ نے خود کو شیعہ کہا ہو نہ کہا ہو, یہ میٹر نہیں رکھتا, لوگ آپ کو شیعہ کہنا شروع ہو جائیں گے. مذہبی طبقہ, مولوی طبقہ وہ آپ کو کہنا شروع کر دے گا.
بالکل اسی طرح جب یہ سیاست کا میدان بھی ایسا ہے کہ آپ نے خود کو نہ کہیں کہ میرا تعلق عمران خان کی جماعت سے ہے یا محترم نواز شریف صاحب کی جماعت سے ہے یا اس کے علاوہ جو جماعتیں پارٹیاں ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب کی، آپ کا منہ سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ نے ایک مرتبہ یہ سب معلوم ہو جاتی ہے لوگوں کو بات، لوگ اس سے اندازہ لگاتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں بھائی آپ اس پارٹی کے ہیں. جیسے ابھی آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک مخصوص جماعت کے فرد ہو کر گفتگو کر رہے ہیں. پھر ایک داعی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اس کی دعوت سب کے لیے ہونی چاہیے، کسی جماعت کا حصہ نہ بنے، کسی فرقے کا. آپ تو کہتے ہیں نا میں کسی فرقے کا حصہ نہیں ہوں، لیکن جیسے ابھی حال ہی میں آپ نے اردو پوائنٹ کے اوپر جو انٹرویو دیا ہے سید ذیشان صاحب کو، سید ذیشان صاحب کا انٹرویو جو آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی، اس کو میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں آپ ایک مذہبی داعی اور اسکالر کے بجائے مجھے آپ سیاسی تجزیہ کار نظر آ رہے تھے. سیاسی تجزیہ کار، پتہ نہیں آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ آل راؤنڈر ہے، آپ اس میں بھی بات کریں اس میں بھی بات کریں. یہ ضروری نہیں ہوتا. کبھی کبھی انسان کسی موضوع پر بات نہ بھی کرے تو اچھا ہے. آپ سے سیاست پہ بات کریں، آپ کہیں بھائی میرا کیا تعلق ہے سیاست سے، لیکن اس میں ایک جملہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں سب کو ٹھیک کروں گا. یہ سب کو کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا، اور نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری دی ہے کہ آپ پورے پاکستان کو ٹھیک کر دیں. یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے سب کو ٹھیک کرنا. انبیاء کرام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف تبلیغ کی، ابلاغ کی ذمہ داری دی ہوتی ہے کہ وہ پہنچا دیں. لوگوں کو ٹھیک کرنا یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ اپنے ذہن سے آپ نکال لیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں اس بریڈ کو بھی ٹھیک کر دوں گا. کیا مجھے تو سیاسی اصطلاحات کا بھی پتہ نہیں ہے، یا اس بندے کو یا اس جماعت کو بھی. تو یہ آپ کی یا دوسرے کسی کی ذمہ داریاں نہیں ہیں. لیکن لگ یہ رہا ہے آپ کی گفتگو کو سن کر، آپ کی ساری باتوں کو دیکھ کے، آپ اپنے اس میدان کو جو دین کا، جو جس کی آپ بار بار بات کرتے ہیں کہ دعوت کا پلیٹ فارم ہے، دعوت کا پلیٹ فارم ہے، وہ سیاست کا پلیٹ فارم بن گیا ہے. اور بات یہاں تک نظر آ رہی ہے کہ جس جوش و جذبے کے ساتھ آپ نے جیل کے اندرونی حال بیان کیے، پھر باہر آ کر آپ نے اس پہ گفتگو کی، اور لوگ آپ کے پاس انہی موضوعات کو ڈسکس کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کہ یہ چٹخارے دار موضوع ہے سیاست کا. آنے والے وقت میں جس کو آپ کہتے ہیں قرآن و سنہ اکیڈمی، ایک سیاسی جلسہ گاہ لگ رہی ہے. مطلب جیسے کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، وہاں پہ سیاست کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، وہاں پہ سیاسی تجزیہ کاری کی جا رہی ہے. تو انجینئر صاحب کہیں آنے والے وقتوں میں آپ معذرت سے آنے والے وقتوں میں الیکشن کا اعلان نہ کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ انتخابی نشان بلہ جو ہے عمران خان کا نہیں مجھے دیا جائے. اس جگہ پر آپ آ گئے ہیں اور میں نے آپ کے لیے آواز بلند کی، کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ اہل البیت علیہ السلام کے لیے جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس پر بلا شک و شبہ وہ مظلومین ہیں، اور کوئی بھی اس پہ بات کرے گا چاہے اس کا کوئی بھی فرقہ ہو، بلا رنگ نسل مذہب، ہم اس کی حمایت میں بات کریں گے. اور چونکہ آپ کے ساتھ غلط ہوا تھا تو غلط نہیں ہونا چاہیے. اور مذہبی، یقین کریں آپ کے لیے جتنی بھی آوازیں اٹھی ہیں وہ اس لیے کہ آپ مذہب کے اسٹوڈنٹ ہیں، مذہب پہ بات کر رہے ہیں. آپ کے لیے کسی نے بھی ایسے شخص نے اس لیے آواز نہیں اٹھائی کہ آپ سیاست پہ بات کرتے ہیں. یہاں بہت سارے سیاست پہ بات کرنے والے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، بہت سارے لوگ جیل میں جاتے ہیں. لیکن چونکہ اس لیے آپ کی جو شخصیت ہے، جو پہچان ہے، وہ مذہب کی ہے، تو اسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ رہیں، محقق بنیں، سیاسی تجزیہ کار مت بنیں. افسوس کے ساتھ یہ جو سیاسی تجزیہ کار بننے کی بیماری ہوتی ہے، ایک دائی، مثلا میں مذہب پہ بات کرنے والا ہوں، اگر میں سیاست پہ بات کرنے لگ جاؤں اور میں کہوں میں آل راؤنڈر ہوں، آؤ یہاں پہ بھی کھیلوں گا، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے ایک شخص ہمارے پاس فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے. ہم اس سے کہیں کہ بھائی مسئلہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں آج تم مجھ سے آلو پیاز کے جو ریٹ ہے اس پہ تبصرہ کروا دو. وہ مجھ سے یہی کہے گا مفتی صاحب آپ نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ مجھے قرآن و سنت سے جواب دیں، آپ مجھے آلو پیاز کے ریٹ پر تبصرہ کرنے کے لیے بٹھا رہے ہیں یہاں پہ، میں کسی ریڈی والے کے پاس کیوں نہ چلا جاؤں. تو یہی معاملہ ہو گیا آپ کا کہ اب آپ کے پاس ایک شخص آ رہا ہے کہ جس دین کی دعوت کے اوپر جہاں آپ نے جس کا آغاز کیا اس جگہ پہ بیٹھ کر اب آپ سیاسی شخصیات کے اوپر تبصرے دے رہے ہیں، اور ان تبصروں کے اندر بھی آپ اعتدال قائم نہیں کر سکتے. اور اگر آپ اعتدال قائم کرنے کی کوشش بھی کی تو یہ قوم کبھی بھی آپ کو اس اعتدال پر رہنے نہیں دے گی. یہ سیاسی میدان ہے ہی ایسا. بڑے میں اس لیے اس پہ
بات یہ کرتا ہوں کہ سیاست سے ایک دائی کو اتنی دوری ہونی چاہیے جس طرح آسمان کی زمین سے، یا ہدایت اور گمراہی میں جدائی ہے. سیاست اب کوئی یہ نہ کہے کہ جناب انبیاء کرام نے سیاست کی، بھائی وہ اس سیاست کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو ہمارے ہاں جو چیز چلتی ہے، ہمارے پشتو زبان میں کہتے ہیں کہ وہ محاورہ ہے، اس لفظ کو میں یہاں پہ نہیں دہرانا چاہتا، اردو میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچرے میں جو ہے وہ تیلیاں نہیں مارا کرتے. کچرے میں اگر آپ نے تیلیاں مار دی نا تو آپ کے اوپر چینٹے آپ پہ برسیں گی. تو اس لیے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سے آپ سائڈ پہ ہو جائیں، بجائے اس کی کوئی لوگوں کو آپ یہ سیاسی مسائل پر آپ گفتگو کریں، قرآن و سنت کی بات کریں. لوگ آپ کو اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. اب بھی دیر نہیں ہوئی، اب واپس اسی طرف آ جائے کہ جس میں آپ دین کی بات کر رہے ہوں، آپ مذہب کی بات کر رہے ہوں. سیاست انسان کو بدل دیتی ہے. تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں. عبد الملک بن مروان امیہ کا حکمران ہے. عبد الملک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہر وقت مسجد میں ٹھہرا رہا کرتا تھا جب تک کہ اسے اقتدار نہیں ملا تھا. جب اس کو اقتدار نہیں ملا تو یہ صبح شام جب بھی کوئی اس کا پتہ پوچھتا تھا عبد الملک کہاں ملے گا، تو لوگ کہتے تھے مسجد کی طرف جاؤ. یہ مسجد میں پایا جاتا تھا، اس لیے اس کا نام مشہور ہو گیا تھا حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر، مسجد کی کبوتری. ہر وقت صبح شام مسجد میں وضو کر کے ہاتھ پہ مسجد میں چلا گیا. عبد الملک بن مروان، جب اس کا باپ مرا مروان بن الحکم، یہ اقتدار پر آیا. یہی وہ بندہ ہے جس نے کعبۃ اللہ کے اوپر منجنیق برسوائے. یہی وہ بندہ ہے جس نے حجاج بن یوسف کو حکمران لگایا اور حجاج بن یوسف کے ذریعے سے لوگوں کو قتل کروایا. عبد الملک بن مروان. عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ تمہیں ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، یہ عبد الملک موجود ہے، اس سے فتوے لیا کرو. بڑا بندہ ہے، لیکن یہی وہ بندہ ہے جس نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کروایا، مصعب ابن زبیر کو شہید کروایا. اندازہ لگائے. تو سیاست انسان کو بدل دیتی ہے. عباسی خاندان کس لیے آیا تھا؟ اہل البیت کے اس کے قصاص کے نام پر آیا، لیکن کیا کیا اس نے؟ اہل البیت کو ہی شہید کیا. تو سیاست میں اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا. عبد الملک نے ایک مرتبہ اپنے لوگوں سے بات کی کہ میں اگر اچھا کام بھی کرتا ہوں نا تو مجھے دل میں اس کی کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور برا کرتا ہوں تو کوئی غم نہیں ہوتا. تو لوگوں نے کہا کہ کسی ماہر بندے نے کہا کہ یہ اس لیے کہ تیرا دل مر چکا ہے. اللہ اکبر. قسوۃ القلب، دل کی سختی. یہ دل کی سختی کیسے ہے؟ یہ سیاست میں اچھے لوگ بھی ہیں سیاست کے اندر، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے برابر ہیں. آپ کا موضوع یہ نہیں ہے، ایک دینی طالب علم کا موضوع یہ نہیں ہے. چھوڑیں ان کو، جو کرنا ہے کرتے رہیں. حکومت جانے کرتی رہے، اچھا کر رہی ہے برا کر رہی ہے. ایک دینی طالب علم کا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ چھوڑیں ہاں وہ بندہ کیا کر سکتا ہے. تو آپ نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ آپ کہیں گے کہ جناب میں پی ٹی آئی والوں کو سدھاروں گا یا میں نون لیگ والوں کو سدھاروں گا. یہ آپ کا کام نہیں ہے نا. اور یقین کریں کہ وہ لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ اس پہ بات کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمبر بڑھانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، ان کا بھی اس سے کوئی کام نہیں ہے. وہ کہ آپ سے انہوں نے کہا ہو کہ جناب آپ یہ ساری باتیں کریں، یا آپ یہ خود آپ کو طے کرنا ہے کہ جس پلیٹ فارم کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اسی پلیٹ فارم کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اس پہ بات کریں. وگرنہ تو پھر کل سے آپ یہ نہ کہیے گا کہ دین کی دعوت اور دین کی دعوت. میں یہاں پہ بہت ساری مثالیں آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ جو جب صرف نظریاتی کام کرتے تھے دین کی دعوت تو ان کا قد و کاٹ کچھ اور تھا. جب انہوں نے سیاست میں کودنا شروع کیا، چھلانگ لگائی، ان کی حالت کیا ہو گئی. مولانا مودودی کی مثال ہمارے سامنے رحمۃ اللہ علیہ. مولانا ابو الحسن ندوی، وحید الدین خان اور امین حسن اصلاحی، یہ لوگ ان سے جدا ہوئے جب انہوں نے الیکشن کی سیاست کی بات کی. تو جب تک انہوں نے تفہیم القرآن لکھی یا جب تک انہوں نے وہ سیاست، وہ نظریاتی گفتگو کی خلافت و ملوکیت والی، تو آج وہ زندہ ہے خلافت و ملوکیت سے، وہ اپنی سیاست سے زندہ نہیں ہے مودودی صاحب. تو علمی کام، تو ریسرچ پیپرز والا کام ہونا چاہیے انجینئر صاحب. یہ نیوز پیپر والا چھوڑ دیں جو آپ بڑی بڑی ہیڈنگز چلا رہے ہیں اور بڑی بڑی گفتگو آپ کر کے میں اس کی منجی ٹھوک دوں گا، میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، میں اس کا یہ کر دوں گا. تو لوگوں کو وہ انجینئر مرزا چاہیے کہ جو بخاری مسلم کے حوالے دے رہا ہے، اس پہ گھنٹوں گھنٹے بات کرنے والا بخاری مسلم کے اوپر، موضوعات کے اوپر. وہ نہیں چاہیے کہ جو نیوز پیپر سے تراشے نکال کر اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. یہ میری آپ سے ایک گزارش ہے. باقی ہر ایک کا اپنا معیار ہے. آپ کا معیار کچھ ہو سکتا ہے، دوسرے کا کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو ممکن ہے شاید آپ کو میری باتیں پسند نہ آئے، لیکن بہرحال سنجیدہ درخواست ہے کہ واپس سے اسی
فضا کے اندر آئیں اور چھوڑ دیں ان موضوعات کے اوپر، ان پہ بات کرنا. وہ سید ذیشان صاحب آپ سے ویوز تو لے گئے، لیکن آپ اپنی علمی ساکھ کو کھو دیا آپ نے. یقین کریں میں اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد آپ کا جو قد و کاٹ علمی طور پر میری نظروں میں تھا، وہ مقام و مرتبہ، یعنی جو جس طرح سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مرزا صاحب اس جگہ پر ہیں، وہ قد و کاٹ ختم ہو گیا افسوس کے ساتھ. یعنی سید ذیشان صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا رویہ لہجہ کس طرح پہ وہ ٹھیک ہے، لیکن جس جگہ پہ آپ پہنچے نا، آپ کا موضوع نہیں ہے یہ کہ آپ اس میں اتریں، اور اگر اترنا چاہتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ چھوڑ دیں، ایک طرف ہو جائے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ کہ لوگ پھر سیاستدان پہ بات کریں گے، سیاستدان کے اوپر. اب کیا ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعوت وہ تقسیم ہو گئی ہے، اور جو بہرحال اس کی پلیٹ فارم کی ایک اہمیت تھی یا قدر تھی، ہر بندہ آپ کو یہ کہے گا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ارد گرد کون ہے جو آپ کو مشورہ دینے والے ہیں، جنہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ہر پچ کے اوپر آپ کھیلتے رہیں اور آپ ہر طرح سے موضوعات پہ بات کریں. یہ ضروری نہیں ہوتا. اچھا یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور ان چیزوں کو چھوڑیں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی سیاست کرتے ہیں ان کا اپنا میدان ہے، اور جو لوگ مذہب کے طالب علم ہیں ان کی کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ دونوں کو گڈ مٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.